الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن آمنت باللہ صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلا آلک واصحابک یا سیدی یا امام الانبیاء اللہ رب کی حمد و ثنا محبوبی کائنات فخر کائنات باعث تخلیق کائنات ہم سب کے پیارے آقا خاتم النبیین والمرسلین محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی ذات اقدس اطہر پر ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد دعا ہے کہ رب لم یزل جل علا ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں شرط قبولیت سے سرفراز فرمائے۔ ماہ مقدس رمضان المبارک تمام مہینوں کا سردار مہینہ ہے، تمام مہینوں کا سردار مہینہ ہے۔ اس ماہ مقدس میں اللہ اپنی رحمت و فضل کا وہ نزول فرماتا ہے جو 11 مہینوں میں نازل نہیں فرماتا۔ یہ مہینہ اپنے ساتھ رحمتیں بھی لاتا ہے، برکتیں لاتا ہے، بخششیں لاتا ہے، اور بندے کو اس کے خدا سے ملانے کے لیے آتا ہے، بندے کو اللہ سے ملانے کے لیے آتا ہے، اور گنہگاروں کو بخشوانے کے لیے آتا ہے، گنہگاروں کو بخشوانے کے لیے آتا ہے۔ یہ ماہ مقدس اپنے ساتھ ان گنت لا تعداد رحمتیں اللہ کا فضل لے کے آتا ہے۔ آج کی گفتگو کا جو عنوان ہے وہ اسی حوالے سے ہے کہ ماہ مقدس رمضان المبارک کے روحانی فیوزات، روحانی فوائد کیا ہے۔ تو رب یزل نے اس ماہ مقدس کو ہمارے پاس مہمان بھیجا ہے۔ کیا بھیجا ہے؟ مہمان۔ تو جب میزبان کے پاس کوئی مہمان آتا ہے تو میزبان اپنی استطاعت کے مطابق مہمان کی خدمت کرتا ہے۔ اگر میزبان اچھی خدمت کرتا ہے تو مہمان جاتے ہوئے دعائیں بھی دیتا ہے، جاتے ہوئے دعائیں دیتا ہے، اور جب واپس جاتا ہے اپنے گھر پوچھتے ہیں ابھی تو گیا تھا فلاں کو ملنے، بتا آپ کے ساتھ میزبان نے سلوک کیا کیا۔ اگر میزبان نے اچھا سلوک کیا ہو، اچھی خاطر توازی کی ہو، عزت اور رسپیکٹ دی ہو، وہ کہتا میزبان بہت اچھا تھا، بہت اچھا تھا، اس نے میری خدمت بھی کی ہے اور میری عزت بھی کی ہے، مجھے تقریب بھی دی ہے، تعریف کرتا ہے اپنے میزبان کی۔ تو مہمان اللہ کی طرف سے ہمارے پاس مہمان آیا ہے، ہم سب اس کے کیا ہے؟ میزبان ہیں، اور ایک نہ ایک دن اس مہمان نے ہمارے پاس سے
واپس اللہ کے پاس جانا ہے۔ اگر ہم اس ماہ مقدس کے روزے رکھیں گے، اس کے اندر ذکر و اذکار کریں گے، اس ماہ مقدس کا ادب و احترام کریں گے، جب اللہ کا روز یہ پیش ہوگا تو پھر ہماری تعریف کرے گا، یا اللہ تیرے بندے بہت اچھے تھے، انہوں نے میرے روزے بھی رکھے ہیں، میری عزت بھی کی ہے، اور میرے اندر عبادت و ریاضت میں کثرت کرتے رہے ہیں، تسبیح و تحلیل بھی کرتے تھے، رات کو نماز تراویح بھی ادا کرتے تھے، یا اللہ اس سے پہلے انہوں نے کبھی نماز تراویح ادا نہیں کی، میں رمضان المبارک گیا ہوں تو نماز تراویح بھی ادا کی ہے، روزے بھی رکھے ہیں، قیام و سجود بھی کیے ہیں۔ جب یہ ماہ مقدس رمضان المبارک اللہ کے پاس جا کر ہماری تعریف کرے گا تو یقین جانو دنیا بھی بن جائے گی، آخرت بھی بن جائے گی، آخرت بھی بن جائے گی۔ یہ ماہ مقدس ہمارے پاس بطور مہمان آیا ہے، تو مہمان کی عزت و توقیر میزبان پہ لازم ہے، لازم ہے۔ تو ماہ مقدس کے فیوز و برکات، اس کے فوائد بہت زیادہ ہیں۔ تو سب سے پہلا فائدہ ہے اطاعت خدا و رسول۔ اس ماہ مقدس کا سب سے پہلا فائدہ کیا ہے؟ اللہ اس کے رسول کی اطاعت ہے۔ جب بندہ مومن صبح سے شام تک بھوکا پیاسا رہتا ہے اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے محبوب کی سنت ادا کرتے ہوئے، تو اللہ اس کے رسول کی اطاعت ہوتی ہے۔ اللہ اپنے بندوں کو آزمانا چاہتا ہے، میرا وہ بندہ جو سالہ سال میری نعمتیں کھاتا ہے، اللہ نے کھانے پینے کا وقت مقرر ہی نہیں کیا، جب بھوک لگی تو کھا لو، جب پیاس لگی ہے تو پانی پی لو، اللہ نے اپنی عبادات کے اوقات مقرر کیے ہیں، کھانے پینے کا وقت مقرر نہیں کیا، ہر بندہ اپنی طبیعت کے مطابق کھاتا اور پیتا ہے۔ تو رب العالمین یہ ذات ہمیں آزمانا چاہتا ہے کہ میرا وہ بندہ جو سالہ سال میری نعمتیں کھاتا ہے، میں نے نعمتیں کھانے سے روکا نہیں ہے، چاہے دن کو کھائے، رات کو کھائے، دوپہر کو کھائے، شام کو کھائے، تھوڑا کھائے، زیادہ کھائے، کھاتا رہے، کیا ایک مہینہ صبح سے شام تک میری رضا کے لیے کھانے پینے سے رکتا ہے یا نہیں؟ اللہ آزمانا چاہتا ہے، آزمائش کرنا چاہتا اپنے بندوں کی، کہ جو بندہ مومن اس ماہ مقدس سے روزے رکھتا ہے، صبح سے شام تک اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے محبوب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ادا کرتے ہوئے بھوکا رہتا ہے، پیاسا رہتا ہے، نفسانی خواہشات سے دور رہتا ہے، خضوع کے ساتھ رہتا ہے، رب لم یزل اس آزمائش میں اسے کامیاب پا لیتا ہے، وہ بندہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ تو روزہ اس کا سب سے پہلا فائدہ کیا ہے؟ اطاعت خدا اور اطاعت رسول ہے، اطاعت خدا اور اطاعت رسول ہے۔ اس کے بعد روزے کا دوسرا فائدہ ہے وہ تقویٰ ہے۔ کیا چیز ہے؟ تقویٰ۔ اللہ اپنے بندے میں تقویٰ پیدا کرنا چاہتا ہے۔ اللہ نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، لعلکم تتقون۔ روزہ جو ہے وہ تقویٰ پیدا کرتا ہے، گناہوں سے بچاتا ہے، نیکیوں کی جانب رغبت دلاتا ہے، بندے میں خوف خدا پیدا کرتا ہے۔ روزہ جو ہے عبادت و زیادت میں شوق پیدا کرتا ہے۔ تو آپ دیکھتے ہیں جیسے ماہ مقدس رمضان المبارک کا چاند نظر آتا ہے، مساجد پہلے بھی آباد ہے اور مزید رونقیں آ جاتی ہیں، رونقیں آ جاتی ہیں، بہاریں آ جاتی ہیں۔ یہ مساجد کا پہلے سے زیادہ آباد ہونا، رونقیں آنا، اس بات کی دلیل ہے ماہ مقدس اپنے ساتھ رحمتیں لے کے آیا ہے، برکتیں لے کے آیا ہے۔ تو روزہ بندہ مومن میں تقویٰ پیدا کرتا ہے۔ جب روزہ ہونا بار مرتبہ روزے دار گناہ کرنا چاہے، جھوٹ بولنا چاہے، فوراً خیال آتا ہے یار مجھے روزہ ہے، یہ کیا ہے؟ روزہ ہے۔ تو کافی حد تک 100% نہ ہی صحیح،
کافی حد تک روزے کی وجہ سے روزے دار گناہ سے بچ جاتا ہے۔ تو روزہ جو ہے بندہ مومن میں تقویٰ پیدا کرتا ہے، گناہوں سے بچاتا ہے۔ اس کے بعد دوسرا فائدہ ہے روزے دار کو اللہ عزت دیتا ہے۔ اللہ کیا کرتا ہے؟ عزت دیتا ہے۔ اللہ کے محبوب شاہ فرماتے ہیں جس ماہ مقدس کا چاند نظر آتا ہے رب لم یزل فرشتوں کو حکم دیتا ہے جہنم کے دروازوں کو بند کر دو، جہنم کے دروازوں کو بند کر دو۔ یہ ماہ مقدس کا فائدہ ہے، روزے کا فائدہ ہے۔ رب لم یزل اس ماہ مقدس میں جہنم کے دروازوں کو بند کر دیتا ہے۔ سالہ سال جہنم کے دروازے کھلے رہتے ہیں، کبھی بند نہیں ہوتے۔ اس ماہ مقدس کی یہ برکت ہے، رب لم یزل جہنم کے دروازوں کو بند کر دیتا ہے۔ اس کے بعد اس کا چوتھا فائدہ یہ ہے اس ماہ مقدس میں اللہ جنت کے دروازوں کو کھول دیتا ہے، جنت کے دروازوں کو کھول دیتا ہے، پورا مہینہ بند نہیں ہوتے۔ 11 مہینے جنت کے دروازے کبھی بند ہوتے ہیں، کبھی کھولے جاتے ہیں، کبھی بند ہوتے ہیں، کبھی کھولے جاتے ہیں۔ لیکن جب یہ ماہ مقدس رمضان المبارک آتا ہے اللہ فرشتوں سے فرماتا ہے جنت کو سجا دو، جنت کو سجایا جاتا ہے، آراستہ کیا جاتا ہے۔ جنت ویسے ہی خوبصورت جگہ ہے، اس کے حسن میں، اس کے خوبصورتی میں اضافہ کیا جاتا ہے۔ فرشتے کہتے ہیں یا اللہ جنت کو سجایا جا رہا ہے، آراستہ کیا جا رہا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا ماہ مقدس رمضان المبارک آ رہا ہے، میرے بندوں نے نیک اعمال کرنے ہیں جن کی عوض میں نے انہیں جنت عطا کرنی ہے۔ اللہ جو ہے اس ماہ مقدس کے آنے سے جنت کو سجا دیتا ہے، جنت کو پہلے سے خوبصورت تر بنا دیتا ہے اور جنت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ اللہ بھی ماہ مقدس کے فوائد میں سے ایک فائدہ ہے۔ اللہ اکبر، اس ماہ مقدس کا یہ فائدہ ہے، اللہ کا محبوب فرماتے ہیں جب روزہ دار روزے کی حالت میں ہوتا ہے تو دریاؤں کی مچھلیاں روزے دار کے لیے دعائیں خیر کرتی ہیں۔ روزے دار کتنا جو ہے معزز ہے، کتنا جو ہے تکریم کے لائق، اللہ عزت دیتا ہے روزے دار کو، اور دریاؤں کی سمندر کی مچھلیوں کو حکم دیتا ہے اے مچھلیوں تم میرے روزے دار کے لیے دعائیں مغفرت کرو۔ یہ عزت تکریم ہے روزے دار کے لیے کہ جانور بھی روزے دار کے لیے دعائیں خیر کرتی ہیں۔ اللہ اکبر، اور یہ کب سے کب تک دعا رہتی ہے؟ حدیث مبارکہ میں آتا ہے جب روزے دار سحری کرتا ہے تب سے لے کر افطاری تک دریا کی مچھلیاں اس کے لیے دعائیں خیر کرتی ہیں، دعائیں خیر کرتی ہیں۔ اللہ اکبر، اور روزے کی برکات ہے کہ روزے دار بندہ مومن کے اندر کے احساس پیدا کرتا ہے۔ فوائد میں سے ایک فائدہ کیا ہے؟ احساس پیدا کرتا ہے، غریبوں کا، محتاجوں کا، بھوکوں کا، پیاسوں کا احساس پیدا کرتا ہے۔ جب روزے کی حالت میں ہوتے ہیں ہمیں بھوک بھی لگتی ہے، پیاس بھی لگتی ہے، تب بھوکوں اور پیاسوں کا احساس ہوتا ہے کہ ہم نے صرف صبح سے شام تک کچھ نہیں کھایا پیا، احساس ہوا ہے تو بھوکوں کے ساتھ پیاسوں کے ساتھ ہمدردی کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، اس کے ساتھ جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ اور روزہ جو ہے اللہ کی نعمتوں کی ہمیں قدر دلاتا ہے، اللہ کی ہم نعمت لا شمار کرتے ہیں، ان گنت شمارتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، فرمایا تو میری نعمتوں کو گننا چاہو، شمار کرنا چاہو، نہیں کر سکتے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، فرمایا تو میری کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اللہ کی نعمتیں ان گنت لا تعداد ہیں، ہم دن رات اللہ کی نعمتیں کھاتے ہیں، گننا چاہے تو نہیں گن سکتے۔ ہم تو ایک پانی کا صلہ نہیں لے سکتے، اللہ نے ہمیں مفت پانی دیا، ہوا ہم لیتے ہیں اللہ نے ہمیں مفت دی ہے۔ جسم میں جتنے اعضاء ہیں ایک ایک کا نام ہے تو وقت درکار ہے، ہر عضو اللہ نے ہمیں مفت دیا ہے۔ جو نبینا ہے اس سے پوچھو کہ آنکھوں کی قدر کیا ہے، جو گونگا ہے بول نہیں سکتا اس سے پوچھو کہ زبان کی قدر کیا ہے،
جو سن نہیں سکتا اس سے پوچھو کہ کانوں کی قدر کیا ہے، جو چل نہیں سکتا اس سے پوچھو کہ پاؤں کی قدر کیا ہے، جس کے ہاتھ نہیں ہے اگر ہیں کام نہیں کرتے اس سے پوچھو کہ ہاتھوں کی قدر کیا ہے۔ اللہ نے ہمیں ان گنت نعمتیں عطا کی ہیں، ان گنت۔ اللہ جو ہے اپنے نعمتوں کا شکر ادا کرنے کا ہمیں موقع دیتا ہے۔ ہم صبح سے شام تک پیاسے رہتے ہیں نا، متعدد نعمتیں کھاتے ہیں، جب اس دوران ہم کھا پی نہیں سکتے اللہ کے نعمتوں کا ہمیں احساس ہوتا ہے، پانی کا احساس ہوتا ہے، کھانے کا احساس ہوتا ہے، پھلوں کا احساس ہوتا ہے۔ تو روزہ جو ہے بندہ مومن میں اللہ کی نعمتوں کا احساس پیدا کرتا ہے۔ اس کے بعد آٹھواں فائدہ یہ ہے کہ انبیاء کی سنت بھی ہے۔ روز حضرت آدم سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک انبیاء کی کیا ہے؟ سنت ہے۔ جب ہم روزہ رکھتے ہیں جہاں سنت محمدی ادا کرتے ہیں وہاں سابقہ انبیاء کی سنت بھی ادا کرتے ہیں۔ اللہ ہمیں سابقہ انبیاء کی سنت ادا کرنے کا بھی ثواب دیتا ہے، سابقہ انبیاء کی سنت ادا کرنے کا ثواب دیتا ہے۔ اللہ نے کسی نبی کو ایک روزہ دیا، کسی کو 2، کسی کو 4، کسی کو 10 عطا کی، اللہ نے ہمیں 30 عطا کیے۔ کتنے عطا کیے؟ 30 روزے عطا کیے۔ جب ہم 30 روزے رکھتے ہیں سابقہ انبیاء کی سنت بھی ادا ہو جاتی ہے، اللہ ہمیں سابقہ انبیاء کی سنت کا بھی ثواب دیتا ہے، سنت کا بھی ثواب دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور روزے دار کے لیے نواں فائدہ یہ ہے کہ فرشتے جو ہے روزے دار کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ کتنے اعزاز کی بات ہے، روزہ میں نے رکھا ہے، روزہ آپ نے رکھا ہے، اللہ کے معزز فرشتے جو گناہوں سے معصوم ہیں، گناہوں سے معصوم ہیں، نوری مخلوق ہیں، نہ کھاتے ہیں، نہ پیتے ہیں، نہ سوتے ہیں، دن رات اللہ اللہ میں وقت گزارتے ہیں۔ کوئی قیام میں ہے، کوئی فرشتہ سجدے میں ہے، کوئی رکوع میں ہے، کوئی تسبیح و تحلیل میں ہے، ذکر اذکار میں مصروف ہے۔ جب ماہ مقدس رمضان المبارک آتا ہے فرشتے اللہ کی حمد و ثنا کے ساتھ روزے دار کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں، دعائے خیر کرتے ہیں۔ یہ اعزاز کی بات ہے نا، اعزاز کی بات۔ ہم جن کے لیے دعا کرتے ہیں ہمیں جن سے پیار ہو، ہم اپنے پیاروں کے لیے دعا کرتے ہیں، اور فرشتے جو ہے روزے دار کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں۔ یہ عزت اور تقریم کی بات ہے۔ اللہ اکبر۔ اور اللہ کے محبوب فرماتے ہیں روزے دار کے لیے 2 خوشخبریاں ہیں۔ کتنیاں ہیں؟ 2 خوشخبریاں۔ آج کی حضور کون سی؟ فرمایا ایک روزے کی افطار کے وقت، اور دوسری فرمایا اپنے رب سے ملاقات کے وقت۔ روزے کی افطاری کا وقت بڑا قیمتی وقت ہوتا ہے، دعا کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ اللہ اپنے فرشتوں پہ ناز کر رہا ہوتا ہے، فرشتوں دیکھو یہ وہی بندے ہیں جن کی تخلیق پر تم نے اعتراض کیا تھا، صبح سے شام تک گھر میں سب کچھ ہے، کوئی روکنے والا نہیں ہے، روکنے والا بھی نہیں ہے، لیکن میری رضا کے لیے نہ کھایا ہے نہ پیا ہے۔ کیا خوش ہوتا ہے، فرشتوں پہ ناز کرتا اپنے بندوں پہ، روزے دار پہ ناز کرتا ہے، یہ میرے بندے ہیں جنہیں سارا دن میری رضا کے لیے سب کچھ چھوڑا ہے۔ تو افطاری کا وقت ہے، وہ خوشی کا وقت ہے، اللہ جو ہے خوش ہوتا اپنے بندوں پر، اور پھر یہ دعا کی قبولیت کا وقت ہے۔ افطاری کا وقت ہے وہ دعا کی قبولیت کا وقت ہے۔ اور دوسرا فرمائے اللہ سے ملاقات۔ بندہ مومن کی جب اللہ سے ملاقات ہوگی سب سے بڑا اعزاز یہ ہے، سب سے بڑا اعزاز یہ ہے۔ یہاں کسی کے صدر سے وزیر اعظم سے ملاقات ہو جائے پاؤں زمین پہ نہیں لگتے، وقتی صدر وزیر اعظم ہیں، آج ہیں کل نہیں ہوں گے، دنیا دار ہیں۔ اللہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے، خالق ارض و سما ہے۔ اللہ فرماتا ہے میں روزے دار سے ملاقات کروں گا، اس کی ملاقات کا وقت اس کے لیے خوشی کا دن ہوگا، مسرت کا دن ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد رب لم یزل روزے دار کو 5 انعامات دیتا ہے۔ کتنے انعامات؟ 5 انعامات۔ یہ وہ انعامات ہیں جو امت محمدیہ سے پہلے اللہ نے کسی کو عطا ہی نہیں کی۔
کسی کو عطا ہی نہیں کی۔ یہ 5 انعامات ہیں۔ سب سے پہلا انعام یہ ہے کہ روزہ دار کے منہ سے بدبو پیدا ہوتی ہے، کچھ کھائے پیے نہیں، سوال بھوکا پیاسا رہتا ہے، اللہ کو مشک سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے، عطا سے مشک سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے۔ قیامت کا دن اللہ اس کے منہ سے ایسی خوشبو نکالے گا، ہر طرف جو ہے معطر ہی معطر ہو جائے گا، ہر طرف خوشبو ہی خوشبو پھیل جائے گا۔ اللہ روزے دار کو احساس دیتا ہے۔ دوسرا احساس یہ ہے اللہ روزے دار کے لیے جہنم کے دروازوں کو بند کر دیتا ہے۔ سال ہر سال دروازے کھلے رہتے ہیں، اس ماہ مقدس میں اللہ جہنم کے دروازوں کو بند کر دیتا ہے۔ اور تیسرا اعزاز یہ ہے اللہ جنت کے دروازوں کو کھول دیتا ہے، جنت کے دروازوں کو کھول دیتا ہے۔ کن کے لیے؟ روزہ دار کے لیے۔ چوتھا انعام یہ ہے سمندر کی مچھلیاں بھی روزے دار کے لیے دعائیں خیر کرتی ہیں۔ جانور ہیں ہمارے لیے دعائیں خیر کرتی ہیں، صبح سے شام تک دعائیں خیر کرتی ہیں۔ اور پانچواں اعزاز یہ ہے کہ جب ماہ مقدس رمضان المبارک مکمل ہوتا ہے نا، اور بلم یزل فرشتے کو حکم دیتا ہے ندا دو، فرشتہ ندا دیتا ہے، کہتا ہے اے روزے رکھنے والوں، اس ماہ مقدس کی عزت و توقیر کرنے والوں، اللہ نے تمہیں معاف کر دیا ہے، اللہ نے تمہیں معاف کر دیا ہے۔ تو اس ماہ مقدس کی آخری رات اللہ روزے داروں کی بخشش فرما دیتا ہے۔ اللہ فرشتوں سے مخاطب ہوتا ہے، اللہ رسول فرماتے ہیں فرشتوں سے فرماتے ہیں فرشتوں بتاؤ اس مزدور کی مزدوری کیا ہوگی جو اپنا کام مکمل کر دے۔ فرشتے عرض کرتے ہیں یا اللہ مزدور کو اس کی پوری مزدوری دینی چاہیے، اس کا جو اجر ہے بدلہ ہے پورا دینا چاہیے۔ اللہ فرماتا ہے فرشتوں تم گواہ ہو جاؤ، میرے بندوں نے میری رضا کے لیے پورا مہینہ روزہ رکھا ہے، صبح سے شام تک پیاسے بھوکے رہے ہیں، ان کی اجر ان کی مزدوری یہ ہے کہ میں نے انہیں معاف کر دیا ہے۔ چوتھا انعام کیا ہے؟ اللہ بخشش کا اعلان فرماتا ہے، اللہ اکبر۔ اور پھر انعامات میں سے جو 12واں انعام ہے وہ یہ ہے کہ اللہ افطاری کا بھی ثواب دیتا ہے، سحری کا بھی ثواب دیتا ہے۔ اگر ایک روزے دار روزہ رکھتا ہے اللہ اسے روزے کا ثواب دیتا ہے، کسی کو روزہ رکھوا دیتا ہے، روزہ افطار کرا دیتا ہے تو رب لم یزل اتنا ثواب اسے بھی دیتا ہے جو روزہ رکھواتا ہے یا روزہ افطار کرا دیتا ہے۔ پھر اللہ رب لم یزل جس نے روزہ رکھوایا ہے اور جس نے رکھا ہے روزہ رکھنے والے کے ثواب میں کمی نہیں کرتا، اپنی رحمت سے عطا فرماتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا نا اللہ اتنا اجر دیتا ہے ثواب دیتا ہے، تو وہ صحابہ کرام جو مالی لحاظ سے کمزور عرض کی حضور امیر لوگ ہم سے سبقت لے گئے، ان کے پاس معلوم متا ہوگا، سحری بھی کرائیں گے افطاری بھی کرائیں گے، ہم سے ثواب زیادہ لے جائیں گے۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا ہے میرے صحابہ پریشان نہیں ہونا، فرمایا جو کسی کو ایک گھونٹ پانی پلا دیتا ہے، ایک کھجور سے روزہ افطار کرا دیتا ہے، فرمایا اتنا ثواب اس سے ہوگا جتنا روزہ رکھنے والے کو ہوگا، جتنا روزہ رکھنے والے کو ہوگا۔ اگر کھانا کھلا دیتا ہے اچھی بات ہے، کھانا کھلانے کی استطاعت نہیں ہے، پانی کا گھونٹ پلا دیتا ہے، ایک گلاس دے دیتا ہے، ایک دودھ کا گلاس دے دیتا ہے، حتیٰ کہ فرمایا ایک کھجور بھی کسی کو دے دیتا ہے، اگر اس سے روزہ افطار کیا جاتا ہے تو کھجور دینے والے اتنا ہی ثواب ہوگا جتنا روزہ رکھنے والے کا ثواب ہے۔ یہ ماہ مقدس کے فیوز و برکات ہے۔ اللہ اکبر۔ ماہ مقدس بڑا سخی مہینہ، بڑا سخی مہینہ، اپنے ساتھ رحمتیں بھی لاتا ہے، اپنے ساتھ بخششیں لاتا ہے، اللہ کے مغفرت دے کے آتا ہے، انتہائی سخی مہینہ۔ اس ماہ مقدس کا فائدہ یہ بھی ہے اللہ اس ماہ مقدس میں سرکش شیاطین کو جکر دیتا ہے، سارا سال جو شیاطین ہیں جو شر پسند ہیں وہ کھلے رہتے ہیں۔ اس ماہ مقدس کا چاند جیسے نظر آتا اللہ فرشتوں سے فرماتا ہے ان شرکش شیاطین کو جکر دو، ان کو بند کر دو،
یا اللہ کیوں؟ فرمایا یہ میرے نیک بندوں کو تنگ کرتے ہیں۔ اللہ شیاطین کو قید کر دیتا ہے، جو شر کس ہیں، شرارتی ہیں۔ اس ماہ مقدس کی فیوز و برکات ہے، یہ وجہ ہے جو اس مہینے میں نیکیاں کی جاتی ہیں وہ سارا سال وہ نیکیاں نہیں کی جاتی۔ اس ماہ مقدس میں جو بندہ مومن تسبیح و تحلیل کرتا ہے، رکوع و سجود ادا کرتا ہے، ذکر و اذکار کرتا ہے، وہ سارا سال وہ موقع نہیں ملتا۔ تو کثرت عبادت اس بات کی دلیل ہے کہ ماہ مقدس اپنے ساتھ فیوز و برکات لے کے آتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس ماہ مقدس کا یہ فائدہ بھی ہے، اللہ عزت نفل کا ثواب فرض کے برابر کر دیتا ہے۔ اس ماہ مقدس میں ہم ادا نفل کرتے ہیں، اللہ ثواب کس کا دیتا ہے؟ فرضوں کا ثواب دیتا ہے۔ اس ماہ مقدس کی یہ برکت ہے، اور اللہ عزت یہ ثواب دیتا ہے کہ ہم ایک فرض ادا کریں، عام دنوں میں، عام مہینوں میں ایک فرض کا ثواب دیتا ہے۔ اس ماہ مقدس میں اللہ 70 فرضوں کا ثواب دیتا ہے، 70 فرضوں کا ثواب دیتا ہے۔ نماز باجماعت ادا کی جائے تو کتنی نمازوں کا ثواب ہے؟ 27 نمازوں کا ثواب ہے۔ اس ماہ مقدس میں اللہ 27 کا نہیں دیتا، 27 کو 70 سے ضرب دے دے، اللہ اتنا ثواب دے دیتا۔ اس ماہ مقدس کی فیوز و برکات ہے۔ اس ماہ مقدس میں ہمیں نوافل کثرت سے ادا کرنے چاہیے، کیونکہ نوافل کا ثواب وہ فرضوں کے برابر ملتا ہے۔ فرائض کو جماعت کے ساتھ ادا کرنا چاہیے، کیونکہ ثواب اللہ دگنا اور دگنا عطا کرتا ہے۔ اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں الصوم لی وانا اجزی بہ، اللہ فرماتا ہے روزہ میرے لیے، اس کی جزا میں خود دوں گا۔ زکوٰۃ کا اجر کتنا ہے وہ مقرر ہے، صدقے خیرات کا اجر کتنا ہے وہ مقرر ہے، نیکی کرنے کا اجر کتنا ہے 10 سے لے کر 700 گنا تک ہے، کم سے کم 10، زیادہ سے 700 گنا۔ روزہ وہ عظیم عبادت ہے، اللہ نے اس کا اجر مقرر ہی نہیں کیا۔ روزہ دار میں جتنی خشوع و خضوع ہوگا، جتنا تقوی ہوگا، اللہ اپنی رحمت سے اسے اتنا ہی عطا کرتے چلا جائے۔ روزے کے فوائد میں سے ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ روزہ بندے کے اندر یقین کامل پیدا کرتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ یقین کامل پیدا کرتا ہے۔ بھوک لگی ہے، پیاس بھی لگی ہے، گھر میں اکیلا ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، روکنے والا نہیں ہے، گھر میں پھل بھی موجود ہے، پانی بھی ہے، کھانے پینے کی اشیاء موجود ہے، لیکن روزے دار کھاتا نہیں، کوئی روکتا نہیں ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، کھاتا نہیں۔ کیوں؟ اسے یقین ہے کہ کوئی اور دیکھے نہ دیکھے، اس کا خدا اسے دیکھ رہا ہے، اللہ پہ یقین کامل ہو جاتا ہے روزے سے۔ روزہ بندہ مومن میں یقین کامل پیدا کرتا ہے۔ اگر یہی نظریہ سالہ سال رہے، یقین جانے گناہ ہوئی نہ، اللہ صرف رمضان شریف نہیں دیکھتا، اللہ سالہ سال دیکھتا ہے، اپنے بندے سے ایک ایک عمل سے، قول سے، فعل سے واقف ہے۔ اللہ تو یہاں تک فرماتا ہے انہ علیم بذات الصدور، اللہ تمہارے سینوں کے راز کو جانتا ہے۔ تو روزہ بندہ مومن میں یقین کامل پیدا کرتا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے رب لم یزل ہمیں اس مہینے کے فیض و برکات نصیب فرمائے، ہمیں زیادہ سے زیادہ عمل صالح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیک الا البلاغ۔